السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار ہماری کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں ہارٹ اٹیک پہ، دل کا دورہ جو اکثر لوگوں کو پڑ جاتا ہے اور دنیا سے چل بستے ہیں، یا بعض اوقات دل کو دورہ پڑتا ہے بچ جاتے ہیں، پھر ساری عمر جو ہے وہ دواؤں پہ ہی بسر کرتے ہیں۔ دوائی ان کا جان جو ہے وہ نہیں چھوڑتی، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی دوا پھر کھاتے رہتے ہیں، اور پرہیز اور احتیاط وغیرہ۔ دل کا دورہ پڑنے کے اسباب کیا ہے اور اس کی بچاؤ کی تدابیر کیا ہے، طب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے شاگرد جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ احمد رضا صاحب اور یہ حافظ عمران صاحب، یہ دونوں علماء بھی ہیں اور حکماء بھی ہیں، تو انہوں نے اسٹڈی کی ہے۔ تو حافظ صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں جی کہ دل کے دورے کے اسباب کیا ہیں، یہ کیسے پڑتا ہے، کیوں پڑتا ہے، تو کیا اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے؟ جی حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو ہے وہ استاد محترم کو سبق سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کی طرح جو ہمارا دل ہے وہ بھی عوارض کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو طرح کی جو ہے وہ امراض، متعدد اقسام کے امراض ویسے پائی جاتی ہیں، مگر حکماء نے اسے جو ہے وہ دو طرح کی شکل دی ہے۔ پہلی امراض وہ امراض جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ امراض جو بظاہر دل کے باہر پیدا ہوتے ہیں مگر ان پر دل کا پورا اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جسم دل پر پورا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور وہ ہم انہی عوارض کے متعلق ان کے اندر ایک ایسا مرض ہے جسے ہم تسدید شریان قلب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی کہ کرونری تھرومبسس جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ اکلیلی مرض ایسی مرض ہے کہ اگر خون کا سدہ جو ہے وہ ہماری ایورٹا میں بن جائے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی کسی شاخ میں بن جائے تو علاج کی کچھ نہ کچھ مہلت مل جاتی ہے۔ بنتا کیسے ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہماری جو خون کی نالیاں ہیں ان میں جو ہے کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک جو حکماء نے وجہ بتائی کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نشست بردار ہو گئے، یعنی کہ ورزش جسمانی کرنا چھوڑ دیا ہے، چربیلی اور مرغن غذائیں جو ہیں وہ کھانی شروع کر دی ہیں، کیلوریز سے بھرپور غذائیں شروع کر دی ہیں کھانے، مگر جو ہے ہماری جسمانی حرکات ہیں وہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، ہماری جو جسمانی ورزشیں ہیں وہ بہت کم ہو گئی، ہم نشست بردار ہو گئے، تھوڑا سا کام جو ہے وہ کرنا پڑے تو ہم بائکس کا، کاروں کا استعمال کرنے، حالانکہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ ان میں یہ چیزیں کیوں نہیں پائی جاتی؟ کیوں کہ وہ خود ہاتھ سے اپنا کام کرتے تھے، محنت و مزدوری کرتے تھے، ٹھیک ہے، لمبے سفر طویل کرتے تھے، ٹھیک ہے، لکڑیاں خود کاٹتے تھے۔ مگر آج جو مشینری اور جدید وقت نے جو ہمیں گھیر لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو اکلیلی شریان اور کرونری تھرومبوسس کی جو یہ ڈیزیز ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم صرف ریاست متحدہ امریکہ کی بات کریں تو اس میں ہر سال 10 لاکھ کے قریب اس امراض میں لوگ شکار ہوتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے جو سیاہ فام لوگ ہیں، سیاہ فام امریکی ہیں، وہ ان امراض کا بہت کم شکار ہوتے ہیں۔ ان کی کیا وجہ ہے؟ ان کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو سیاہ فام ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جو مرغن غذائیں انہیں کھانے کو نہیں ملتی، اور کیلوریز کا بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اور جو دوسرے سفید فام امریکی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور نشست بردار ہیں۔ تو اس لیے جو نتیجہ جو آخر پہ نکلا وہ یہی ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو ہماری
یہ جو قلب کو جو ہے وہ جو خون جاتا ہے، دیکھیں نا ہمارے پورے جسم کو یہ دل جو ہے پورے یعنی کہ جسم کو خون مہیا کرتا ہے، ہر وقت یہ کام کرتا ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، یہ 5 کیراٹ خون جو ہے وہ ہمارے باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، 2200 گیلن یہ ہمارے جسم کو خون پمپ کرتا ہے۔ تو جسم کا 4% حصہ جو خون کا حصہ ہے وہ ہمارا دل کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی جو ہارٹ جو مسلز ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے کام کر رہے ہیں مسلز، ہم دھڑک رہے ہیں، خون پمپ کر رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں، تو یہ سارا کام جو ہے ہمارے دل کا ہوتا ہے۔ پھر عصبی تناؤ ہے، ٹھیک ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو جذبات ہیں، وہ بھی ہمارے دل پہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے، اور ہمیں اپنی ورزش جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہوگی، غذا کا استعمال کرنا ہوگا، اور وہ ایسی غذا جو بالکل صحیح کسی طبیب نے آپ کو لکھ کے دی ہو، نبض کے مطابق، مزاج کے مطابق جو غذا ہو وہ استعمال کی جائے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ عام طور پر یہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر خالد محمود غزنوی، اس نے لکھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ خود اسی مرض کے باعث، وہ دل کا ڈاکٹر دل کے عارضے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ ڈاکٹرز، وکلاء، ٹھیک ہے، بزنس مینز، یہ زیادہ جو ہیں یہ نشست بردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ یہ ورزش ہی نہیں، صبح سے لے کے شام تک چیک اپ کیا، جا کے سو گئے، پھر صبح وہی کام شروع۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کورونری تھرومبوسس کے بچنے کے شرائط جو ہیں وہ بچنے کی احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کریں، بعد میں جو اختیار کرنی ہے تو ابھی۔ یعنی ایک بات اس میں بہت اچھی جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ اس کو روکنے کے لیے، اس کورونری تھرومبس کو روکنے کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس بہت کم جاتے ہیں، مگر جب ہمیں ہم اس کا شکار ہو جاتے تب ہم کلینک پہ چکر لگاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، مگر اس کا مسلسل میڈیسن کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کا علاج جو ہے علاج بالغذاء اور علاج نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے ہو تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کیس جو ہے یہ تو اب دریافت سائنسدانوں نے کیا۔ سب سے پہلے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہے دل کا اٹیک ہوا تھا، دل کا دورہ ہوا تھا، اور جس کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج سے 1400-1500 سال پہلے جو ہے وہ دل کا دورہ ہوا۔ یعنی کہ یہ سائنس تو اب یعنی کہ دریافت کر رہی ہے نا کہ دل کے دورے، اس کی پھر ڈائگنوسس کے یعنی کہ جدید سے جدید طریقے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور یعنی کہ آپ کے زمانے میں سب سے پہلا جو کیس تھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کا اگر یعنی کہ ان کو ملا یعنی کہ باہم ان کا جو ہے وہ ڈفرنس کیا جائے تو میں اس طرح کروں گا کہ آج کے جس کو ہو جائے تو اسے تو وہ روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا علاج کیا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹھیک ہوئے تو آپ نے جنگیں بھی لڑی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جنگیں بھی، اب جنگ سے بھاری کام تو کوئی بھی نہیں ہے، جنگ سے بھاری کام کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج دریافت کیا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ سب علاجوں سے افضل ہے، اور اسی علاج پر اگر آج ہم مسلمان عمل کرتے تو شاید کہ ہمارے درمیان کوئی بیماری نہ ہوتی، اور ہم بجائے اس کے کہ یہاں سے باہر علاج کروانے کے لیے جاتے، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے تو باہر سے لوگ ادھر ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے آتے۔ اور میں نے یہاں استاد محترم کے پاس بیٹھ کے دیکھا ہے کہ جس طرح یہ علاج نبوی پہ عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، تو لوگ باہر سے اور دور دور سے آتے ہیں ادھر چیک کروانے کے لیے، اور غذا لکھوا کے لے جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غذا کیا علاج کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علاج فرمایا وہ یہ تھا کہ عجوا کھجور جو ہے وہ انہیں صبح ناشتے میں دی، یا جوں کا دلیا۔ جب یہ جو جوں کا دلیا اس میں ویسے ہی بڑی برکتیں ہیں،
یہ اتنی برکتیں شاید گندم میں نہیں ہیں جتنی برکتیں جو کے دلیے میں رکھی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کہتا ہے کہ جو کا دلیہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب بھی کوئی بھی بیمار ہوتا تو جو کا جو دلیے کا پتیلا تھا وہ آگ پہ رکھ دیا جاتا اور تب تک وہ پڑا رہتا جب تک وہ بیماری یا وہ ڈیزیز ختم نہیں ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کا دلیے کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کا دلیہ جو ہے یہ دل اور یعنی کہ غموں کو دور کرتا ہے اور دل کو تقویت بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں اپنائیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اپنائی جاتی تھیں۔ تو میں اب استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ اگر اس میں مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ جی، یہ حافظ احمد رضا صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ اس کی پیتھالوجی، ماہیت دل کے دورے کی، اس کے اسباب و وجوہات، پھر اس کا نبوی علاج کہ نبی علیہ السلام کے علاج سے بڑا کوئی اور علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے علاج کو وحی کی حمایت جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ وحی سے حاصل ہونے والا علم ہی حتمی ہوتا ہے، باقی سارے علوم جو ہیں، عقلی علوم جو ہے، اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ سائنس کے کئی نظریات آئے اور کئی ختم ہو گئے، اور نئے نئے نظریات اور ایسے ادویات بھی نئی روز ایجاد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ تو طب نبوی کے ذریعے اگر اس کا علاج کیا جائے تو اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بولیں گے یہ جی دیسی گھی کے بارے میں بھی بتانے لگے ہیں کچھ، یہ بھی سنیں۔ دیسی گھی کے متعلق جو ہے وہ بڑا جو ہے آج کل پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں انہوں نے بھی یہ یعنی کہ باہر کا پروپوگنڈا اختیار کیا گیا۔ استاد محترم سے ہم نے ایک لیکچر لیا تھا دیسی گھی کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ میں یا یورپ کنٹریز میں دور دور تک کہیں دیسی گھی کا نشان بھی نہیں ہے، مگر یہ زیادہ جو آپریشنز ہیں یہ زیادہ تو ادھر ہو رہے ہیں، پاکستان میں تو بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیسی گھی جو ہے وہ دل کے مسائل میں قابل علاج ہے، یعنی کہ دیسی گھی جو ہے وہ باہر کی حرارت کو میں نہیں جم سکتا، تو وہ جو ہمارے جسم کے اندر والی حرارت ہے اس سے کیسے وہ جم جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیسی گھی جو ہے اس کا استعمال کیا جائے، اور جو ہے اس میں جو ہے دیسی مرغی کا اور بکرے کا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پھل ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، سبزیاں گاجر، کدو شریف ہیں، اور جو ہے مولی ہے، اس کا سالن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دیسی گھی میں پکا کے اس کا استعمال کریں۔ یہ بناسپتی جو گھی ہے جب سے بناسپتی آیا ہے اس نے گھروں پہ قبضہ کر لیا۔ امراض ہی امراض ہیں، یہ اس سے امراض ہی امراض ہیں، خشکی کا باعث بن رہا ہے یہ۔ اور جو دیسی گھی ہے یہ خشکی کو ختم کرتا ہے، شریانوں کو کھولتا ہے اور اس سے سدے جو ہے ختم کرتا ہے۔ تو یہاں مطلب پہ ہم نے استاد محترم کے ہاں دیکھا ہے کہ استاد محترم سب کو دیسی گھی بتاتے ہیں، اور دیسی گھی سے شوگر بھی ٹھیک ہو رہی ہے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو رہا ہے، اور جو ہے ذہنی جو بیماریاں وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہیں، اعصابی بیماریاں ساری ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اور جو ہے ہم نے یہاں پہ دیکھنے میں ہمارے آیا ہے کہ لوگوں کے جو والز بند ہوتے ہیں دل کے، جن کو کورونری تھرومبسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 والز بند ہوتے ہیں وہ کھل رہے ہیں۔ تو جو ہے دیسی غذاؤں میں جو دیسی ادویات ہیں ان میں آج بھی وہی اثر و رسوخ ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایلوپیتھی ہے، جو سائنس ہے، اس کے نظریات اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، کچھ چیزیں ان کے پاس ہیں، کچھ ہمارے پاس ہیں، مگر جو یہ چیز ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ سے چل رہی ہے یہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح علاج کریں جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیماریوں کا علاج فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ دیسی گھی کے حوالے سے آپ صاحب نے بتایا کہ یہ اس کا مزاج گرم تر ہے اور یہ سدے پیدا نہیں کرتا بلکہ سدوں کو کھولتا ہے۔ تو یہ سدے آنتوں میں ہوں یا شریانوں میں ہوں اس کے لیے بڑی ہی مفید چیز ہے۔ حالیہ ایک مریضہ چشتیہ منڈی سے ہمارے پاس تشریف لائی، اس کی 3 شریانیں بند تھیں،
ہم نے دیسی گھی کے ساتھ سبزیاں وغیرہ اور مزاج کے مطابق اس کی غذا سیٹ کی اور کوئی تھوڑی سی دوائی بھی دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کی تینوں شریانیں وہ کھل چکی ہیں۔ بار بار ڈاکٹر سے ہم نے ECG اس کی کروائی ہے، چیک کروایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے۔ ایسے کئی مریض ہمارے پاس آئے الحمدللہ، اور اللہ نے فضل کیا اور وہ ٹھیک ہوئے۔ یہ امراض پہ خصوصی طور پہ دل کے دورے پہ بات آج ہم کر رہے ہیں کہ دل کے دورے کا باعث کیا چیزیں بن رہی ہیں، جس میں مادی اسباب بھی ہیں، نفسیاتی اسباب بھی ہیں اور کیفیاتی اسباب۔ اور خصوصی طور پہ جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے ورزش کا نہ کرنا، حرکت کا نہ کرنا، زیادہ غذا کھانا اور چلنے پھرنے سے باز رہنا، یہ اس کا سبب بن رہا ہے۔ حافظ احمد رضا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی مولوی علامہ محمد عمران صاحب سے۔ سیفی صاحب ہیں جی یہ، اور کہ دل کے حوالے سے میں نے کیا اسٹڈی کیا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جہاں پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں، باقی تھیوری بھی پڑھاتے ہیں، تو پھر کسی ایک کتاب کا یا ایک موضوع پہ کہتے ہیں کہ وہ مطالعہ کر کے آئیں، وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے مشاہدات اور جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں مریضوں کے حوالے سے یہاں پہ پھر اس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو حافظ صاحب جو ہے وہ بتا چکے ہیں۔ اب علامہ محمد عمران صاحب یہ خطیب بھی ہیں ساہیوال کی جامع مسجد میں، اور مدرس بھی ہیں، اور یہ جامعہ فریدیہ سے فارغ شدہ بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اسٹڈی کیا اور کیا یہ کہتے ہیں دل کے امراض اور دل کے دورے کے بارے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے امراض کے حوالے سے استاد محترم کے زیر سایہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو دل کے جو بیماری کے اسباب ہیں، ان کے جو مادی اسباب ہیں، ان پر سیر اصل بحث میرے بھائی نے کی ہے۔ تو اسی طرح دل کے جو امراض ہیں، ان میں روحانی امراض بھی شامل ہے۔ روحانی طور پر بھی دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر حکیم یاسین چاولہ صاحب نے اپنی کتاب بلڈ پریشر اور اس کے علاج کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ جو جسم کی جو بیماریاں ہیں وہ شروع ہی دل سے ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ روحانی اور مادی بیماریوں کی جو ابتدا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر صرف مادی اثرات ہی شامل نہیں، صرف جراثیم والی تھیوری ہی شامل نہیں، اس کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی بڑا اپنا اثر رکھتی ہیں۔ جس طرح نفسانی طور پر نفسانی بیماریوں کے اندر بندہ ایک ٹینشن لیتا ہے یا کوئی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر براہ راست دل پر آتا ہے۔ اسی طرح وہ بیماریاں جو روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں کہلاتی ہیں، ان کا بھی دل پر براہ راست اثر آتا ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، بددیانتی کرنا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی دل پر اثر رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ کسی کو جب دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یا ظلم کر رہا ہوتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو بساط خود اس کے اندر جسم میں ایک بے چینی طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دل اس سے آوازاری محسوس کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر حکیم یاسین چاولہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کے اندر جھوٹ کی بیماری پائی جاتی ہے، وہ کس بیانی کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں شروع میں ایک خفیف سی جلن پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتی بڑھتی سوزش کے مقام تک چلی جاتی ہے۔ اور جو بیماریوں کے مدار ہیں اور مختلف مدار ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ لذت ہے۔ تو جب بیماری لذت کے مقام پر ہوتی ہے تو اس وقت اس کو جھوٹ بولنے سے الٹا لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کو وہ اپنے دکھ کی دوا سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس طرح وہ مزید جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اس طرح اس کو اپنی جو بیماری ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس طرح روحانی طور پر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور اسی طرح وہ اپنا جسمانی طور پر بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو بیماری ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے
آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئے دن کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو دل کی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی رات کو اٹھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عام سننے میں مل رہا ہے کہ جناب واش روم گیا تو بس کبھی وہیں گر گیا، کبھی بسترے پہ آ کر گر گیا. تو یہ ساری باتوں جو ہیں ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر مادی طور پر ہم کافی افراط و تفریط کا شکار ہیں، وہیں اخلاقی اور روحانی طور پر بھی ہم کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. تو ان بیماریوں کی وجہ سے بھی ہم دل کے مریض بنتے جا رہے ہیں. اگر دل کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے مادی اسباب کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی بیماریوں کو بھی درست کرنا ہوگا اور ان بیماریوں کا بھی سد باب کرنا ہوگا. اس کے سد باب کے لیے بظاہر جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اچھے اخلاق، اچھی عادات اپنانی ہوگی، سنت رسول، احکام قرآن جو ہے وہ اپنانے ہوں گے تو یقیناً ہم دینی دنیاوی طور پر سرخرو ہوں گے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بھی نجات پا لیں گے. جی ناظرین اکرام، علامہ محمد عمران سیفی صاحب بتا رہے تھے کہ قلب کی بیماریاں جو ہیں وہ صرف مادی ہی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتی ہیں، اور قرآن پاک وہ کوٹ کر رہے تھے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ جھوٹ بولتے تھے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. اور آگے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو پتہ یہ چلا جھوٹ بولنے سے دل جو ہے بیمار ہو جاتا ہے. ایسے ہی دیگر جو اخلاقی بیماریاں ہیں وہ بھی دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ بعض اوقات پہلے ہماری روح بیمار ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پہلے جسم بیمار ہوتا ہے اور پھر روح بیمار ہو جاتی ہے. تو دونوں کو ہی اسلام دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جسم کو بھی اور روح کو بھی. تو ہمیں اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور روح کا بھی خیال رکھنا چاہیے. روح کو بھی غذا اچھی دینی چاہیے اور جسم کو بھی غذا اچھی دینی چاہیے. تو ناظرین کرام، یہ ہمارا یہ ایک مختصر سی نشست اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اس پہ کمنٹ کریں کہ آپ نے اس کو کیسا پایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.